بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج کا ہمارا درس بدعت اور اس کے سنگین نتائج اس موضوع پر ہے. جس دن سے ہم نے کلمہ توحید پڑھا اور جس دن سے ہم نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس دن سے ہم نے اپنے ساتھ یہ وعدہ کیا اور اپنے نفوس کو اس چیز پر مجبور کیا کہ جو چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لائیں گے اس کی اتباع کریں گے، اور جس چیز سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکیں گے اس سے رک جائیں گے. حقیقت یہ ہے، جس موضوع کو آج میں نے لیا ہے یہ واقعی اتنا خطرناک اور اتنا سنگین نتائج لاتا ہے کہ جس سے انسان یا تو فاسق بن جاتا ہے اور کبھی کبھی خارج از دائرہ اسلام ہو جاتا ہے. بدعت کو سمجھنے کے لیے اس کے مختلف پہلو پہ غور کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز، بدعت کہتے کسے ہیں؟ بدعت کیا مفہوم اپنے اندر رکھتی ہے؟ بدعت کا معنی کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ افراد ہمارے تجاوز کر کے ہر چیز کو ہی بدعت کے خانے میں ٹھونس دیتے ہیں جبکہ وہ بدعت نہیں ہوتی، اور کچھ افراد ایسے ہیں کہ بدعت کو بھی بدعت کے خانے سے نکال کے اسے عین اسلام قرار دیتے ہیں. دونوں ہی پہلو اور دونوں ہی افراد کے لوگ صحیح راستے پہ نہیں ہیں. سب سے پہلی چیز ہمیں بدعت کا مفہوم سمجھنا ہے. بدعت کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، لہذا اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں عربی زبان کی طرف ہی لوٹنا ہوگا. یہ لفظ بدع کے فعل سے لیا ہوا ہے، بے دال عین، اور اس فعل کے اساسی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا نیا رخ اختیار کرنا. کوئی چیز جب اپنی لائن سے ہٹ کر کوئی دوسری لائن اختیار کرے تو عرب اسے کہتے ہیں بدع. اسی ضمن میں کہتے ہیں ابدعت الناقہ یا بدعت الناقہ. اونٹنی جب اپنی چال جس پہ وہ چل رہی تھی اس سے ہٹ کر کوئی دوسری چال چلنے لگی، گویا کہ وہ آہستہ چل رہی تھی تو دوڑنے لگے، اور اگر وہ دوڑ رہی تھی تو دوڑ سے روک کے وہ آہستہ چلنے لگے.
یا وہ چلنے سے عاجز ہو جائے، تو اس حالت میں عرب کہتے ہیں بدعت الناقہ وابدعت۔ اور اسی معنی کو لیتے ہوئے قرآن مجید نے اسی لفظ کو استعمال کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ما كنت بدعا من الرسل، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نرالی چیز نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے انبیاء اور پیغمبروں کی صف میں۔ پیغمبروں کا بھیجنا اللہ تعالی کا معمول ہے، اور اس انسانی مخلوق کو راہ راست پہ لانے کے لیے انبیاء کا بھیجنا اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی مخلوق کو بغیر اس کے گناہ کیے اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا، اور جب تک اسے گناہ سے بچنے کے لیے پورا انذار اور سارے راستے اس کے سامنے نہ لیے جائیں اور نہ لائے جائیں کہ بھائی یہ آپ نے نہیں کرنا، اس وقت تک انسانی عقل بھی کسی کو عذاب دینے کے لیے یا اس کو مواخذہ کرنے کے لیے اجازت نہیں دیتی۔ مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو کہوں کہ بھائی اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کے اوپر اتنا جرمانہ ہوگا، تو یقیناً مجھے چاہیے کہ جتنے راستے اس کام تک پہنچاتے ہیں اس غلط کار تک اور اس غلط راستے تک میں سارے آپ کو سامنے بیان کر کے رکھ دوں، تبھی آپ بچ سکیں گے۔ لیکن اگر راستے میں چھپا کے رکھوں اور پھر کہوں کہ بھائی اس سے بچنا، عقل اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ تو بدعت کا لفظی معنی ہو گیا کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جو پہلے موجود نہ ہو۔ اب آتے ہیں بدعت کے شرعی معنی میں۔ شریعت نے کس چیز کو بدعت کہا ہے؟ شریعت میں بدعت اس چیز کو کہتے ہیں یا اس کام کو کہتے ہیں جس کو آپ بنقطۂ عبادت کریں اور اس کی اجازت شرع اسلام میں نہ ہو۔ کوئی کام بطور عبادت کریں اور اس کا وجود اور اس کی اجازت ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں نہ ملتی ہو۔ مثال کے طور پہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں ہیں جو فرض ہیں۔ کوئی فرد کہتا ہے کہ نہیں بھی میں نے عبادت ہی کرنی ہے تو 3 کی بجائے میں 4 ادا کرتا ہوں، 4 زیادہ ہے۔ تو اس نے اب اضافہ کیا اور جس چال پہ وہ چل رہا تھا 3 والی اس سے چھوڑ کے اب اس نے ایک اور چال اختیار کی یا ایک اور راستہ اختیار کیا، جبکہ دوسرا راستہ پہلے سے زیادہ کٹن ہے اور پہلے سے زیادہ سنگین ہے اور پہلے سے زیادہ جہد اور مشقت طلب ہے۔ کیا اس چیز کو شریعت قبول کرتی ہے؟ جو کام عبادت کی نگاہ سے کیا جائے اور شریعت اس کی اجازت نہ دیتی ہو اسے شریعت میں بدعت کہا جاتا ہے۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شریعت نے آپ کو لمبے چولے پہننے کی اجازت نہیں دی۔ ٹخنوں کے نیچے جو لباس بھی ہوگا اس کے بارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ٹخنوں سے جو بھی لباس نیچے چلا گیا وہ جہنم میں ہے۔ صاف ظاہر ہے لباس تو جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن لباس پہننے والا ہی جہنم میں جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال مبارکہ میں یہ ہے کہ آپ سینے پر نماز کے اندر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ اب اگر کوئی فرد عبادت کی نقطۂ نگاہ سے نماز کے اندر ہاتھ کھول کے نماز ادا کرتا ہے تو یقیناً وہ بدعت لایا ہے۔ تو لہذا بدعت کا ایک عام مفہوم جو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ کوئی فعل کوئی کام آپ بطور عبادت کریں اور اس کی اجازت شریعت میں نہ ہو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں عظیم سے عظیم کتاب جو بدعت کے اوپر لکھی گئی ہے وہ امام شاطبی کی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ ابھی تک میں نے اس کا اردو ترجمہ نہیں دیکھا، 2 جلدوں میں ہے۔ امام الشاطبی کی کتاب ہے الاعتصام بالسنہ
سنت کو پکڑنا، کیونکہ جو ہی انسان سنت کو چھوڑتا ہے فوراً وہ بدعت میں جاتا ہے۔ اس سے قبل کہ میں بدعت کے مختلف پہلو آپ کو بتلاؤں، ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے، اور وہ عموماً ہر ذہن کے لیے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پہ ضرور اس کے سامنے آتا ہے۔ جب بدعت کا معنی ہے نئی چیز کا ایجاد کرنا بطور عبادت، یہی مفہوم ہے بدعت کا مختصر۔ تو لہذا اب اگر ہم غور سے دیکھیں، وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے سے صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئی۔ وحی کا معنی تھا کہ ہمارے جتنے مشکلات زندگی ہیں ان سب کو حل کر کے دینا، جبکہ مشکلات زندگی ختم نہیں ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحوق رب جل وعلا سے۔ رسول اکرم تو اپنے رب کے پاس چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن زندگی کی مشکلات، زندگی کی تجدید، اس کے اندر مختلف پہلو وہ تو ابھی تک باقی ہیں۔ تو لہذا ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اب مثال لے لیں، یہ جو قمیص میں پہنے ہوئی ہوں، جو لباس آپ پہنے ہوئے ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا نا۔ یقیناً آپ کہیں گے آپ کے زمانے میں تو نیچے تہمد ہوتا تھا، اوپر تہمد نمایاں چادر ہوتی تھی جو آپ لیتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، تو لہذا یہ بھی بدعت میں شامل ہے۔ تو اس وقت شریعت نے اس لباس کے بارے ہمیں کہاں حکم دیا ہے کہ یہ پہننا ہے یا نہیں پہننا؟ کیا یہ بھی بدعت میں شامل ہے یا نہیں؟ آپ گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گاڑی نہیں تھی، کیا یہ بھی بدعت میں شامل ہے یا نہیں؟ آپ ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں، کیا وہ بھی بدعت میں شامل ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارا دین ہماری پوری ضروریات زندگی پر حاوی اور شامل ہے، مشتمل ہے۔ کوئی ضروریات زندگی اس دین سے خارج نہیں ہے، سب چیز کا حل آپ کو شریعت میں ملے گا۔ اب میں دوبارہ اسی سوال کو لوٹاتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کو پیارے ہو گئے اور فوت ہو گئے علیہ الصلوۃ والسلام، اس زندگی سے آپ چل دیے، آپ کی دوسری زندگی ہے، اس کا ہر انسان معترف ہے، اور کوئی مسلمان بغیر اس اعتراف کے مسلمان نہیں رہتا جب تک اعتراف نہ کرے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے، اور دوسری زندگی کے بعد تیسری زندگی بھی ہے، اور وہ دائمی اور ابدی زندگی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، اور احداث زندگی اور مشکلات زندگی ابھی تک باقی ہیں، تو ہمیں ان مشکلات کے حل کرنے کے لیے شریعت نے کون سا دروازہ دیا ہے؟ بدعت کا دروازہ تو بند ہے، ہم نے کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں کرنی، تو لہذا ہم کیسے اپنے یہ مشکلات نمٹائیں گے؟ اس کے لیے یاد رکھیے شریعت نے ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیا ہے۔ دین اسلام سے قبل جتنی بھی شریعتیں آئیں، اللہ تعالیٰ کے آخری دین سے قبل جتنی بھی شریعت اور جتنے بھی احکامات انبیاء پر اترے وہ جزوی ہوتے تھے، گویا کہ اس امت کے لیے ہوتے تھے۔ اس کے بعد والی امت اور اس نبی سے بعد میں آنے والا نبی اگر اس کے اوپر اس حکم کا اقرار اترتا کہ اس کو باقی رکھیں تو باقی رہتا، ورنہ منسوخ ہو جاتا۔ لیکن اس امت پہ وہ جزوی احکام نہیں اترے بلکہ کلی احکام اترے ہیں۔ کل اور جز میں فرق یہ ہے، کل اور جز میں مثال کے طور پہ جز یہ ہے کہ یہ ثوب پہننا، کل اس کا یہ ہے کہ لباس مسلمان کا کیسا ہونا چاہیے۔ جز یہ ہے کہ آپ کا جوتا اور آپ کے جوتے اس شکل کے ہونے چاہیے، کل یہ ہے کہ جوتا ایسا ہو جو پیر کی حفاظت کرے، یہ کل ہے، وہ جز ہے۔ جز یہ ہے کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے بندوق رکھیں مثال کے طور پہ، کل یہ ہے کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے جتنے انتظامات ہو سکتے ہیں وہ پورے کریں۔ یہ فرق ہے کل اور جز میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے جتنی بھی شریعتیں اتری ان میں عموماً احکامات جزوی ہوتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو شریعت اتری ہے اس کے احکامات اور اس میں احکامات کلی ہیں، جزوی نہیں ہیں۔ گویا کہ جزئیات جتنی آپ کے زمانے میں موجود تھی یا جو مختلف زمانوں میں آنے والی ہیں ان سب کے لیے
قاعدہ کلیہ موجود ہے، ان سب کو اٹھا کے ان کے اندر اندراج کر دیں. اگر یہ چیز اس کے اندر داخل ہو جائے تو یہ چیز جائز ہے. اب میں ایک مثال سے آپ کے سامنے اس قاعدے کی توضیح بھی کر دیتا ہوں. لباس کا اسلامی اصول کیا ہے؟ اس سے پہلے میں جبکہ میں اس کے اوپر پورا ایک درس بھی دے چکا ہوں. اسلامی لباس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ شلوار قمیص میں یا عرب کے لباس میں ثوب اور اوپر رومال اور اس کے درمیان ٹوپی اور نیچے بنیان اور نیچے سلوار، یہ پورا ہونا چاہیے. یہ کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ اسلام نے کچھ شروط رکھی ہیں لباس کے لیے، اسلامی لباس کے لیے. وہ شروط جس لباس میں پائی جائیں گی وہ لباس اسلامی کہلائے گا، چاہے وہ ایک ٹکڑے کا بنا ہوا ہو یا 2 سے ہو یا 4 سے ہو یا 6 سے ہو. اور اس کی موٹی موٹی شرطیں یہ ہیں کہ وہ آپ کا جسم ڈھانپے، آپ کے کسی حصے کی عورت کو ظاہر نہ کرے، گویا کہ ننگ کو اور جہاں فتنہ سامنے آئے اس حصے کو ظاہر نہ کرے اور نمایاں نہ کرے. تیسری شرط اس کے اندر آپ کو وہ تکبر تک نہ لے جائے. 3 شرطیں ہیں لباس کی اسلام کے اندر، موٹی 3 شرطیں. یہ 3 شرطیں جس لباس میں پائی جائیں گی اسے ہم اسلامی لباس کہیں گے. اب انڈونیشیا والوں کا لباس دیکھ لیجیے، پاکستان کے لباس سے مختلف ہے. آپ پاکستان اور ہندوستان کے لباس کو دیکھ لیں، وہ انڈونیشیا کے لباس سے مختلف ہے. آپ ذرا آگے آ جائیں عرب کے علاقوں میں تو ان کا لباس مختلف ہے. ذرا سودان میں چلے جائیں تو ان کا لباس بھی مختلف ہے. ان کا لباس تو یوں ہے کہ جو بھی ان کا قمیص ہے لمبا ضرور ہے، اس کے آگے بھی ایک جیب ہے اور پیچھے بھی ایک جیب ہے. چاہے تو اسے آگے سے پہن لے اور چاہے تو پیچھے سے استعمال کر لے، دونوں سائڈیں اس کی استعمال ہوتی ہیں. اسلام نے جو اٹل اصول دیا ہے، میں لوٹتا ہوں اسی قاعدے کی طرف. اسلام کے اصول وہ کلی ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے شرائع پہلے آئی ہیں، شریعتیں پہلے آئی ہیں، ان سب کے اندر اصول کلی کم اور جزوی زیادہ. لہذا اب جب زندگی کے مشکلات متجدد ہیں، ان کے لیے ہمیں حکم ملتا ہے یا نہیں؟ ضرور ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں جو قاعدہ ملا ہے اللہ تعالی کی طرف سے وہ کلی ہے. لباس چاہے وہ اس حالت میں ہو یا جو اس وقت پاکستانی پہنتے ہیں، اور ممکن ہے آگے چل کے وہ 2 کی بجائے 3 ٹکڑوں کا ہو جائے، اینو کہے 3 کی بجائے 4 کا ہو جائے، اس کا شریعت میں حکم موجود ہے یا نہیں؟ یقیناً موجود ہے، کیونکہ شریعت نے اٹل اصول دیے ہیں. تو لہذا بدعت کی کوئی گنجائش باقی شریعت نے نہیں رکھی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہر خطبے میں یہی کہتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، بدعت سے پناہ مانگتے تھے، اے اللہ مجھے بدعت کی طرف نہ لے جاؤ. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، یہی کہتے تھے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم لے جانے والی ہے. یہ تو ہے بدعت کا مفہوم. و بدعت کے اوپر ایک جو سوال ابھرتا ہے اور عموماً ہر ذہن کے اندر ابھرتا ہے کہ بھائی اگر بدعت سے کام نہیں چلائیں گے تو زندگی رک جائے گی. میں کہتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے. بالکل شریعت نے بدعت کا دروازہ بند کیا ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں شریعت نے اصول دیے ہیں. ان اصول کے نیچے آپ جتنی جزئیات زندگی کی اور جتنے مشکلات آپ کے سامنے ہیں ان سب کا علاج موجود ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. دیکھیے آج کے زمانے میں بیمہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں. کبھی زندگی کا بیمہ ہوتا ہے، کبھی کار کا ہوتا ہے، کبھی بڑی گاڑی کا ہوتا ہے، کبھی آپ کسی عمارت کا ہوتا ہے، کبھی کس کا ہوتا ہے. بیمہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیمے کا تصور نہیں تھا، بلکہ خلفائے راشدین کی زندگی میں بیمے کا تصور نہیں تھا. نیچے اترتے آئے، آج سے تقریباً 150 سال تک بیمے کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن آج بیمہ موجود ہے. کیا بیمہ جائز ہے یا نہیں؟ سوال یہ اٹھتا ہے. شریعت تو ایسی ہے ہماری کہ اس کے اندر پورے جتنے بھی احکامات آ گئے ہیں یا آنے والے ہیں ان سب کا حل موجود ہے. تو لہذا بیمہ جائز ہے یا نہیں؟ میں یقین سے کہتا ہوں کہ بیمے کی چند شقیں اور چند اس کے نمونے اور چند اس کی اقسام وہ قطعاً ناجائز ہیں اور شریعت کبھی ان کی اجازت نہیں دیتی. مثال کے طور پہ بیمہ زندگی، زندگی وہ آپ کی اپنی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دین اور عطیہ ہے. آپ کون سے ہیں کہ آپ اس کے اوپر بیمہ کرائیں اور اس کی ضمانت لیں؟ بیمہ کے معنی ضمانت کے ہیں. آپ اپنی زندگی کی ضمانت لیتے ہیں. آپ کو اپنی ایک پل کی ضمانت نہیں ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ممکن ہے جو سانس نیچے گیا ہے وہ اوپر ہی نہ آئے.
کون سی ضمانت دے سکتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ضمانت ملے آپ کو، لیکن اس کے مقابلے میں، بیمے کے مقابلے میں اسلام نے ضمان اجتماعی، گویا کہ لاغر عاجز اور اس سے ملتے جلتے جتنے افراد ہیں اور جہاں جہاں خسارہ انسان کو لاحق ہوتا ہے اس کے لیے مختلف سکیمیں دی ہیں، مختلف شقیں انسانیت کے سامنے رکھی ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو اس کا حل یہ ہے۔ اب میں آتا ہوں بدعت کی اقسام پر۔ بدعت کی قسمیں کیا ہیں؟ کیا واقعی جو لوگ کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہے اور بدعت سیئہ ہے، کیا واقعی اس کا وجود ہے، یا واقعی بدعت پوری کی پوری اس کی ایک ہی قسم ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جب بدعت کا معنی عبادت کے مفہوم میں لیا جائے گا اور عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے تو اس میں حسنہ اور سیئہ کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہی سیئہ ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو قول منقول ہے، اور عموماً جو لوگ بدعت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھیا دیکھیے حضرت عمر نے بھی تو کہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، نعم البدعۃ ھذہ، بہت اچھی بدعت ہے یہ۔ کون سی؟ کہ آپ نے جب لوگوں کو دیکھا رمضان المبارک کے اندر ہر ایک اکیلا اپنی مختلف نماز تراویح ادا کر رہا ہے، آپ نے رضی اللہ تعالی عنہ سب صحابہ کو جمع کر کے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ چلو آگے بڑھو اور لوگوں کو نماز پڑھاؤ اور 20 رکعتیں پڑھاؤ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، بہت ہی اچھی بدعت ہے۔ اصل میں اس کا مفہوم یاد رکھیے، یہ ایک اٹل اور اصول جو میں نے بتلایا اسی کے تحت یہ ایک شق ہے اس کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی ہے یا نہیں؟ پڑھائی ہے، تو لہذا حضرت عمر نے کوئی نئی چیز تو نہیں کی۔ جو نئی چیز انہوں نے کیا یہ ہے کہ لوگ اکیلا پڑھ رہے تھے، ان سب کو جمع کر دیا اور اسلام کے اندر اجتماعی تصور ہے، انفرادی تصور ہی نہیں ملتا، تو لہذا ان کا مقصود رضی اللہ تعالی عنہ نعم البدعۃ ھذہ وہ شرعی بدعت قطعا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصود لغوی بدعت تھا کہ ایک نئی چیز ہم نے ایجاد کی ہے جس سے اسلام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، نقصان نہیں۔ اسلام اجتماعی نظام ہے نہ کہ انفرادی نظام۔ تو لہذا جو لوگ یہ تصور پیش کرتے ہیں، بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک کو ہم اچھی بدعت کہیں گے، دوسری کو بری بدعت کہیں گے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے اسلام میں، اور حضرت عمر کا قول اس پہ دلالت کبھی نہیں کرتا۔ اس کے بعد بدعت کی اور تقسیم بھی ہے، بدعہ مفسقہ اور بدعہ مکفرہ۔ یاد رکھیے شریعت دو چیزوں کا نام ہے، دین اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، ایک کو ہم شریعت کہتے ہیں یا احکام عملی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ عقیدے سے ہے، کیونکہ ذہن کے اندر یہ چیز آئے گی، دل سے گواہی دیں گے، زبان سے تلفظ کریں گے، پھر اسی تلفظ اور تصدیق کے مطابق جب عمل کر کے دکھائیں گے تو یہ شریعت میں داخل ہوگا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز عمل ہے، عمل کو شریعت کا نام دیا جاتا ہے، لہذا دین اسلام دو شقوں سے مرکب ہے، ایک شق کا نام عقیدہ اور دوسری شق کا نام شریعت۔ شریعت ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جس کے اندر عمل کا دخل، جو چیز آپ کر کے آپ اپنی آنکھ سے، ہاتھ سے یا فکر سے آگے کوئی چیز وجود میں آئے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سارے اعمال ہیں، یہ شریعت کے اندر داخل ہے۔ ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسول ہے علیہ الصلاۃ والسلام، ایمان بالملائکہ ہے، فرشتوں پہ ایمان لانا، قرآن مجید سے پہلی جتنی کتابیں گزری ہیں ان پہ ایمان لانا، قیامت کے دن پہ ایمان لانا اور قضاء اور قدر پہ ایمان لانا، یہ ساری کی ساری عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ ساری شکیں۔ تو لہذا اب میں پلٹتا ہوں کہ بدعت کی اقسام بتلانے کے بعد وہ یہ ہے جو بدعت عقیدے میں شامل ہوگی، جو بدعت عقیدے میں شامل ہوگی وہ یاد رکھیے یا تو آپ کو فسق تک لے جائے گی اور یا آپ کو کفر تک لے جائے گی، کم از کم اس کا نتیجہ فسق ہے، اور فاسق کی اسلام میں شہادت قبول نہیں ہے، وہ گواہی اس کی کوئی کا انسان قبول نہیں کر سکتا۔ معتقدات کے اندر اور عقیدے کے اندر جو بدعت اپناتا ہے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ جی
اللہ تعالیٰ کا تصور ایسا ہے، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے یا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ میرے اس ہاتھ جیسا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اعتقاد کے اندر وہ بدعت لایا ہے۔ یہ بدعت اگر وہ زبانی کہہ رہا ہے اور دل سے کوئی مطمئن نہیں ہے تو یقیناً یہ فسق تک اسے لے جائے گی۔ اگر دل سے مطمئن ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ میرے اس ہاتھ جیسا ہے اور اس ہاتھ کے اندر جتنی قدرت موجود ہے، جتنی طاقت موجود ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو یقیناً یہ کافر ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو وہ چیز ہے جو آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، جتنی نقل و حرکت ہو رہی ہے یہ اس کے ارادے سے ہو رہی ہے، اس کے اشارے سے ہو رہی ہے۔ اب جب میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ میرے ہاتھ جیسا ہے، نعوذ باللہ، تو یقیناً یہ چیز کفر تک لے جاتی ہے۔ یہ بدعت ہے عقیدے کے اندر۔ میں کہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاد کے لحاظ سے وہ جتنے لوگ عربی زبان بولتے ہیں ان کے لیے پیغمبر ہیں، جو لوگ عربی نہیں بولتے ان کے لیے پیغمبر بن کر نہیں آئے۔ لہذا ہم اردو بولنے والے ہیں تو وہ ہمارے لیے پیغمبر بن کر نہیں آئے، اور یہ تصور بعض افراد کے ہاں پایا جاتا ہے، جی پایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہوں گا کہ یقیناً اگر اس فرد کے ذہن میں اور تصدیق بھی اس کا دل یہی کر رہا ہے کہ رسول اکرم عرب کے لیے پیغمبر ہے، تو یقیناً یہ کافر ہے، کیونکہ وہ اس نے ایک بدعت ایجاد کی ہے عقیدے کے اندر، اور یہ بدعت کفر تک لے جاتی ہے۔ دوسری قسم بدعت کی وہ ہے عملی احکام میں، جتنی چیزیں آپ عمل میں لاتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے اندر جو نئی ایجادات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت نہ وہ کرتے ہیں آپ، ان کے لیے شریعت نے اسے یا تو آپ مکروہ کہیں گے یا اسے حرام کہیں گے، یا وہ چیز مکروہ ہوگی یا وہ چیز حرام ہوگی۔ جو فرد عشاء کی نماز 4 کی بجائے 5 پڑھتا ہے، اس نے عملی احکام میں بدعت کا ایجاد کیا ہے، اس نے ایک حرام چیز کا ارتکاب کیا ہے۔ نماز کے اندر کچھ افراد ہم دیکھتے ہیں، نماز یوں ہی اس نے نیت باندھی، سینے پہ ہاتھ رکھے، سینے پہ ہاتھ رکھتے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ چیز بعض افراد میں پائی جاتی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے لطف ہی اسی میں آتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت مکروہات میں شامل ہے، محرمات میں نہیں۔ مکروہ اور محرم میں فرق یہ ہے، محرم کے اوپر آپ کو عذاب ملے گا، اور مکروہ کے اوپر اس کو گناہ تو ضرور ہے وہ، لیکن اس کا گناہ اور اس کی عقوبت اتنی نہیں ہے جتنی حرام کی ہے۔ تو لہذا بدعت کی یہ دوسری تقسیم ہے، کبھی بدعت عقیدے کے اندر ہوتی ہے تو وہ فسق اور کفر تک لے جاتی ہے، اور کبھی بدعت عملی احکامات میں ہوتی ہے، وہ یا محرم ہوتی ہے اور یا مکروہ ہوتی ہے۔ اب میں اس سے آگے چلتا ہوں، بدعت کے اندر خطر کیا ہے، اس کے اندر کون سی چیز مضمر ہے جو اتنی خطرناک ہے کہ شریعت نے اس کے بارے اتنے موٹے موٹے اصول، اور ہر بار رسول اکرم کہتے تھے کہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ کیوں کہتے تھے؟ کیا واقعی یہ اتنی خطرناک چیز ہے؟ یہ کوئی ایٹمی بم ہے؟ یہ مسلمان کے لیے یہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ میں کہتا ہوں یقیناً یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ یاد رکھیے بدعت کرنے والا انسان کوئی بھی ہو، وہ چاہے اعتقاد کی بدعت ہو، وہ چاہے احکام عملی کے اندر بدعت ہو، بدعت کرنے والا انسان اس کے سامنے دو راستے ہیں، تیسرے راستے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ بدعت اس نے ایجاد کیوں کی؟ کہ دین کے اندر یہ پہلو پایا نہیں جاتا، تو لہذا میں نے بدعت ایجاد کر کے اس پہلو کو مکمل کیا ہے، اس لیے وہ کرتا ہے نا، بغیر اس تصور کے اور کوئی تصور نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جتنی بھی
صالحین کے لیے محفلیں کی جاتی ہیں، محفلیں کی جاتی ہیں. کس تصور سے کی جاتی ہیں؟ ان کے ادب اور احترام، اور اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ سرنگی گانا بجانا سب کچھ ہوتا ہے، ان کے ادب اور احترام میں کی گئی ہے. نقطۂ نگاہ کیا ہے کہ یہ عبادت میں شامل ہے. ٹھیک ہے نا؟ عبادت کے نقطۂ نگاہ سے کیا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، تابعین کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن یہ مغلوں کے زمانے کی ایجاد ہے، مغلوں کے زمانے کی ایجاد ہے. لہذا جب یہ دینی نقطۂ نگاہ سے کی جائے گی تو یقیناً جو کرنے والا ہے اس کو پہلے سے نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ چیز ملی، نہ صحابہ کے ہاں، نہ تابعین کے ہاں، نہ تبع تابعین کے ہاں. تو لہذا اس کے ذہن میں یہ ہے کہ دین ناقص ہے، کیونکہ دین کے اندر یہ چیز ملتی ہی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ملی. لہذا دین ناقص ہے اور وہ قرآن کو جھٹلاتا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اليوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. جو انسان دین کے اندر نئی ایجاد کر رہا ہے وہ اس خبر کو جھٹلا رہا ہے اور اس کی تکذیب کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ دین کامل نہیں ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے لیے پوری کر دی ہے، کیونکہ دین سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام ہی پسند کیا ہے. یہ تو ہے بدعت کرنے والے کا پہلا رخ کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی اس خبر کو جھٹلاتا ہے. اب اس کے لیے دوسرا راستہ کیا ہے؟ اگر وہ اقرار کرتا ہے کہ نہیں بھائی دین تو کامل ہے جیسے قرآن مجید نے خبر دی ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ دین کامل ہے، اس کے لیے دوسرا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیانت منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل نہیں دیا ہمیں، ان کی طرف جو دین پورا اترا تھا اس کے اندر خیانت کر کے کچھ چیزیں چھپا لی ہیں. کیونکہ اگر ان کی طرف دین پورا اترا ہے اور انہوں نے پورا دیا ہے تو ان محفلوں کا حکم ہونا چاہیے تھا. لہذا جب ان محفلوں کا حکم نہیں ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں چھپا کر رکھ دی ہیں. تو بدعت کرنے والے کے سامنے یہ دو ہی راستے ہیں، یا وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے اندر دی ہوئی خبر کو جھٹلاتا ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیانت منسوب کرتا ہے. تیسرا کوئی راستہ اس کے سامنے نہیں ہے. اور یہ دونوں ہی چیزیں اسلام کے اندر کفر کے مترادف ہیں اور کفر کے مساوی ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی خبر کو جھٹلاتا ہے وہ کافر ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیانت منسوب کرتا ہے وہ کافر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی خبر اپنے قرآن مجید میں دی ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ وہ وہی چیز کہتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر وہ چند جملے اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اسے فنا کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس چیز کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں مسلمان تو دور کی بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے سب سے پہلی دعوت جو آپ نے دی تھی اس آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا علیہ الصلاۃ والسلام، لوگوں کو جمع کرنے کے بعد آپ نے سب لوگ آپ کے سامنے ہیں، آپ نے فرمایا ارائیتم لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم وکنتم مصدقین، اگر میں آپ لوگوں کو خبر دے دوں کہ اس پیچھے والی وادی میں اور پیچھے والے اس پہاڑ کے پیچھے کچھ دشمن گھوڑے سوار آپ کے لیے موجود ہیں، کیا تم میری اس خبر کی تصدیق کرو گے؟ سب نے بیک زبان یہ جواب دیا تھا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے کبھی آپ کی زبان مبارک سے جھوٹ نہیں سنا. گویا کہ اگر آپ نے یہ خبر دی تو اس میں بھی آپ سچے ہوں گے، کیونکہ آپ کی زبان مبارک سے کبھی بغیر سچ کے کچھ نہیں نکلا، ہمیشہ سچ ہی سچ نکلا ہے. تو لہذا بدعت کرنے والا اور اس کا اقدام کرنے والا اور اس کے
عمل کرنے والا انسان، کیونکہ یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو جھٹلاتا ہے اور یا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے اندر خیانت منسوخ کرتا ہے۔ اب اس سے ذرا میں آگے چلتا ہوں۔ شریعت کے اندر وہ امر اور وہ فعل جو بدعت سے ایجاد ہوا، کیا شریعت اسے قبول کرتی ہے یا نہیں؟ اس کے بارے شریعت کا کیا حکم ہے اور مسلمان کے لیے اس کے بارے کیا حکم ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے کوئی چیز ہمارے اس دین کے اندر ایجاد کی اور اس کا ہمارے ہاں سے کوئی وجود نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ اس کے منہ پہ ماری جائے گی، اسے مسلمان کو کبھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، دوسری حدیث میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی عمل کیا، کوئی فعل بجا لایا اور اس کے اوپر ہمارا فرمان نہیں ہے، وہ فعل اور وہ قول اور وہ عمل مردود ہے، وہ کبھی مقبول نہیں ہے عند اللہ۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ہر خطبے میں یہی تلفظ فرماتے تھے اور یہی کہتے تھے اور اسی بدعت کی طرف اشارہ کرتے تھے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بدعت ایک گمراہی ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی ہمیشہ جہنم میں دھکیل دینے والی ہے۔ اور دوسرے خطبے میں آپ یوں فرمایا کرتے تھے علیہ الصلاۃ والسلام، آپ فرماتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ خیر الحدیث سب سے اچھی گفتگو اور سب سے اچھا کلام وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد، اور بہترین سے بہترین ہدایت کا راستہ وہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا دیا ہوا راستہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور شر سے شر احکام وہ ہے جو انسان اپنی طرف سے گھڑ کے اللہ تعالیٰ کے دین میں شامل کر دے۔ شر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی اور ضلالت ہے۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت فرمایا ہے۔ اس کے بعد میں چلتا ہوں، یہ تو تھا کہ اس حکم کی طرف اشارہ جو بطور بدعت کیا جائے۔ بدعت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، مسلمان پتہ نہیں کتنی چیزیں اس نے گھڑ لی ہیں، بلکہ ہر پہلو کے اندر کوئی نہ کوئی بدعت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ نماز کو لے لیجئے، اس کے اندر کیا بدعت کا وجود ہے؟ آپ دیکھیں گے کچھ افراد تسبیح لے کے ہاتھ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں تسبیح کا وجود کہاں سے آیا؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ان جیسے دانے ہوتے تھے؟ یقین سے آپ سب کہیں گے کہ اس کا وجود نہیں تھا، بلکہ تسبیح کے اندر تو بدعت یہاں تک پہنچی ہے، آپ کو بازار کے اندر 25,000 ریال کی تسبیح ملے گی، اور اسی تسبیح کے پیچھے اب تو شیطان بھی تسبیح کرنے لگ گئے ہیں۔ یہاں بازاروں کے اندر دیکھیں گے کہ وہ افراد جو گمراہ ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح ہے، اور دو دانے اکٹھے چلتے ہیں، ایک طرف تو وہ باتیں کر رہا ہے، دوسری طرف تسبیح چل رہی ہے۔ اب پتہ نہیں وہ تسبیح کون سی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار داخل ہوئے حضرت عائشہ کے، آپ نے فرمایا انگلی کے جتنے یہ حصے تقسیم کیے ہوئے ان کے اوپر تسبیح کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ حصے آپ کی گواہی دیں گے، تسبیح گواہی نہیں دے گی۔ یاد رکھیے قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ آپ کا ہر حصہ اور آپ کا ہر عضو جسم کا قیامت کے دن گواہی پیش کرے گا۔ آپ کی زبان آپ کے حق میں نہیں، آپ کے خلاف بولے گی، آپ کی آنکھ آپ کے حق میں نہیں، آپ کے خلاف بولے گی۔ جو کچھ آپ نے گناہ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، قیامت کے دن یہی اعضاء آپ کے اوپر گواہ بن کے سامنے آئیں گے۔ تو پیارے بھائی، یہ تو نماز کے اندر ہے،
اس سے ذرا آگے چلیں. روزے کے اندر کیا بدعت ہے؟ کچھ لوگ رمضان المبارک سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں اور 1-2 دن عید والا دن اور اس کے بعد والا روزہ رکھ لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ کہنے لگے یار شک ہوتا ہے کہیں رمضان مبارک پہلے ہی داخل نہ ہو گیا ہو، اور ادھر شک ہوتا ہے ابھی تک ختم ہی نہ ہوا ہو، تو لہذا یہ بھی بدعت میں شامل ہے. اسی سے آگے بڑھیں، جہاں بھی جائیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ بدعت کا ضرور ملے گا. مسلمان کی اس وقت تقریباً گھٹی کے اندر بدعت ہی پڑ گئی ہے. بغیر بدعت کے اور کوئی کام اس کے تصور میں نہیں آتا. جب تک ملاوٹ نہ کرے دین کے احکام کے اندر، وہ کہتا ہے کہ یہ دین ابھی تک مکمل نہیں ہے. میں آپ کو صحابۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تصور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ بھی بدعت کا ایک جزوی تصور تھا. 3 صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں اور حضرت عائشہ ام المؤمنین سے دریافت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں. آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بتلائی. جب ان 3 صحابہ نے یہ سارے احکامات سنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو سامنے آئے تو حدیث پاک میں آتا ہے فَكَأَنَّمَا تَقَالَّوْهَا، انہوں نے اس جیسی عبادت کو بہت ہی کم سمجھا اور کہنے لگے کہ وہ تو رسول ہیں، ان کے تو جتنے پچھلے اور آگے آنے والے اور موجودہ گناہ سبھی معاف ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے گناہ تو باقی ہیں. ہمیں تو عبادت کے اندر منہمک ہو جانا چاہیے اور رات دن عبادت ہی عبادت کرنی چاہیے. ان میں ایک نے کہا میں پوری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا. روزہ رکھنا اس سے بڑھ کر کیا عبادت ہو سکتی ہے. دوسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کے اندر جھنجھٹ ہے، بچے ہیں، بیوی ہیں، ان سب کے لیے پھر ان کے رزق کی تلاش. تیسرے نے کہا کہ میں تو گوشت نہیں کھاؤں گا، گوشت سے پرہیز رکھوں گا. گویا کہ گوشت کا مطلب اس کے ہاں یہ تھا کہ جتنی نعمت اور نعومت میں لے جانے والی چیزیں ان سے پرہیزگاری کروں گا. ان تینوں کا کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. یہ ہے یہاں کہ میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک بتلا رہا ہوں ان 3 افراد کے بارے میں. یہ تینوں ہی نئی چیزوں کا ایجاد ہے اسلام کے اندر. ان کا جزوی تصور موجود ہے. شادی کرنا اور نہ کرنا یہ آپ کے بس کی چیز ہے. روزے رکھنا اور نہ رکھنا، نفلی روزے رکھنا یہ آپ کے بس کی چیز ہے. لیکن ہمیشہ رکھنا، ہمیشہ شادی نہ کرنا، اسلام اس چیز کی محاربت کرتا ہے اور اسلام اس چیز سے جنگ لڑتا ہے. آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام ان تینوں کو جمع کیا اور باقی افراد کو بھی جمع کیا. آپ کا ہمیشہ نصیحت کے بارے یہ عمل رہا ہے، کبھی کسی فرد کو متعین کر کے نصیحت نہیں کی، کیونکہ متعین کر کے نصیحت کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں. آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں اور متعین کر کے نصیحت کرنا بے عزتی کے مترادف ہے. ایک انسان کے یا تو آپ اسے کونے میں لے جائیں علیحدہ، اس وقت تو آپ اس سے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن عوام میں وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ 2-4 افراد مزید بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انہیں متعین کر کے کہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے. اس وقت آپ نے اس کی بے عزتی کی ہے، آپ نے نصیحت نہیں کی. آپ کا ہمیشہ معمول رہا کہ آپ جہاں بھی نصیحت چاہتے تھے کرنا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو جمع کر لیتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ خطاب کرتے تھے کہ میں نے دیکھا ہے یا سنا ہے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں. وہ 3 افراد بھی جمع ہوئے. اس کے بعد آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ تک پہنچایا گیا ہے کہ کچھ افراد میری امت کے یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ جملے ہیں قابل غور اور مسلمان کی زندگی کے لیے نمونہ. انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں اور سب سے زیادہ متقی ہوں. آپ نے فرمایا اتزوج النساء، میں شادی کرتا ہوں. اتزوج النساء، انام اللیل وافطر، انام اللیل واقوم. تیسرے کے بارے اختلاف ملتا ہے روایات میں کہ اس نے گوشت کے بارے منع کی تھی یا اس نے کہا تھا کہ میں ساری رات تہجد میں گزاروں گا. معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ آپ کے اس تیسرے فرد نے تہجد کے بارے کہا تھا کہ ساری رات، جو ہی رات ہوئی میں تہجد کے کھڑا ہو جاؤں گا جب تک صبح نہیں. آپ نے فرمایا اقوم و انام، میں تہجد کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا
من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری اس سنت سے منہ پھیرا وہ میرے میں سے نہیں ہے۔ گویا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کی جتنی نشانیاں اور علامات ہیں وہ اس میں نہیں پائی جاتی۔ یہ تو ہے پیارے بھائی جزوی تصور اور ایک معمولی سی چیز جو عبادت کے لیے صحابہ کرنا چاہتے تھے اس کے بارے بھی آپ نے منع فرما دیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دائرہ اسلام پوری زندگی کا نام ہے۔ آپ جب اپنے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو یقین جانے اس وقت بھی آپ عبادت کے اندر ہیں۔ آپ جب راستے کے اندر پتھر پڑا ہوا ہے اس کو ہٹاتے ہیں تو اس وقت بھی آپ عبادت کر رہے ہیں۔ آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے افعال جو آپ اپنے اختیار اور آپ اپنی رغبت اور آپ کا ارادہ جس میں شامل ہو وہ عبادت میں شامل ہے۔ یہ تو ہے شریعت کا حکم اس امر کے لیے یا اس فعل کے لیے جو کسی فرد نے ایجاد کیا۔ اس کے بعد میں آتا ہوں شریعت کا حکم بدعت کرنے والے کے لیے۔ یہ تو تھا وہ کام جو بدعت کے طور پہ ایجاد کیا گیا، اب ہے ایجاد کرنے والے کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے۔ کیا وہ مسلمان رہتا ہے یا اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے یا وہ کس حالت میں باقی رہتا ہے؟ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے کچھ کہوں تو یقیناً مجرم ہوں گا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک آپ کے سامنے رکھوں تو یقیناً میں ان کی دعوت کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایما داع دعا الی ضلالہ فاتبع، جو فرد کسی ضلالت، یہاں ضلالت سے مقصود بدعت ہی ہے، ایما داع دعا الی ضلالہ فاتبع، اور اس کی اتباع کی گئی اس گمراہی میں، فإن له مثل أوزار من اتبع، اس کو اتنی گناہ لاحق ہوگا جتنی گناہ جو فرد اس کے بعد آیا اور اس نے اس کی اتباع کی۔ گویا کہ بدعت کا گناہ اس فرد تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کے پیچھے بھی جتنے افراد اس بدعت کو کرنے آئیں گے یا کریں گے ان کا گناہ بھی اس مبتدع شخص تک پہنچے گا، وہ ان کا شریک جرم ہے کیونکہ وہی موجد ہے اس بدعت کا۔ ایما داع دعا الی ضلالہ فاتبع فإن له مثل اوزار من اتبع ولا ينقص من اوزارهم شیئا، اور وہ جو اس کے پیچھے آنے والے اور اس کے متبع تھے ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ ان کے لیے اپنے گناہ اور انہی جیسے گناہ اس مبتدع شخص کے لیے جس نے بدعت ایجاد کی۔ اور اسی کے برعکس وَأَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَىٰ هُدًى فَاتُّبِعَ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أُجُورِ مَنِ اتَّبَعَ، اور کوئی فرد کسی ہدایت کی راہ ایجاد کرنے والا اور اس کے پیچھے جو اس کی اتباع کرنے والے آئیں گے جتنا ثواب متبعین کو ملے گا انہی جتنا ثواب اس ہدایت کے راستے دکھانے والے کو ملے گا۔ گویا کہ کوئی فرد یوں اٹھا دیکھا کہ ایک مظلوم، ایک مسکین دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، اسے اٹھا کے 1 ریال دے دیا، سب لوگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ مظلوم ہے اور ہر فرد نے اسے 1 ریال دے دیا، یہ یقیناً ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہے، جبکہ پہلا فرد وہ گمراہی کے راستے پہ لے جانے والا ہے۔ اس فرد کو اتنا گناہ ہوگا جتنا اس کے پیچھے چلنے والے ہیں حتیٰ کہ قیامت تک۔ وَلَا يَنقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، اور پیچھے اس کے جتنے بھی وہ نیکی کا کام کرنے والے آئیں گے ان کے حسنات سے کچھ نہیں لیا جائے گا بلکہ انہی جتنا حسنات اس فرد کو دیے جائیں گے جس فرد نے یہ ہدایت کا راستہ اختیار کیا۔ شریعت کا حکم اس کے فرد کے بارے جو بدعت کرنے والے کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے ساتھ معاملات کرتا ہے۔ ایک فرد نے بدعت ایجاد کی، آخر اس کے ساتھ کچھ معاون بھی تو ہوں گے، مددگار بھی ہوں گے، اس کے بارے شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ معاونین اور مساعدین ان کے بارے شریعت کا کیا حکم ہے؟ ان کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں۔
ہوگا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ روایت بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی حرمت فرمائی ہے؟ حرمت کا مفہوم ہے شریعت کے اندر، آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ ارض حرام ہے۔ ارض حرام کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے اندر نہ آپ شکار کر سکتے ہیں، نہ اس زمین سے کوئی گھاس پھوس اتار سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی چیز آپ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی وہاں شکار بیٹھا ہوا ہے اور تھکا ہوا ہے تو آپ اسے اٹھا کر بھگا نہیں سکتے تاکہ باہر جا کر آپ شکار کریں۔ گویا کہ ہر چیز کو وہاں امن ہے، وہ امانت کی جگہ ہے اور وہ امان کی جگہ ہے۔ کیا مدینہ منورہ کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کا حکم دیا ہے؟ یہ سوال کیا گیا حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں، مدینہ منورہ کی حیثیت مکہ معظمہ کی حیثیت ہے، دونوں کے احکامات ایک جیسے ہیں۔ ما بین کذا الی کذا، آپ نے فرمایا کہ اس پہاڑ سے اس پہاڑ تک، اور اس کی نشاندہی دوسری احادیث میں کر دی گئی ہے۔ جبل احد سے لے کر مسجد قباء کے پیچھے والا پہاڑ اور حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ والے دو پہاڑ وہ آج بھی موجود ہے مدینہ منورہ کے اندر، جو اوپر دیکھنا چاہے آج بھی اسے نظر آتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کی حرمت کا احاطہ ہے اور یہ حرمت کی جگہ ہے مدینہ منورہ کی۔ اس کے پیچھے جو آپ شکار بھی کر سکتے ہیں اور جتنے احکامات ارض حرام سے متعلق ہیں وہ سارے آپ اپنے اوپر لاگو کر سکتے ہیں۔ لا یقطع شجرها، وہاں کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا۔ من احدث فیہا حدثا، جس فرد نے کسی بدعت کا ایجاد کیا اس زمین میں، فعلیہ لعنت اللہ، فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے لعنت کا لفظ بڑی آسانی سے استعمال کر لیتے ہیں، جبکہ لعنت کا تصور جو اسلام نے دیا ہے، یقین جانے اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور لفظ نہیں ہے جو ڈرانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ لعنت کے معنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا مستحق ہونا۔ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ کسی فرد کو لعنت اور کسی فرد پہ لعنت بھیجنا اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اگر کسی فرد نے لعنت کا اس سے بھی چھوٹا موٹا اگر لفظ استعمال کیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر وہ سامنے والا فرد اس چیز کا مستحق تھا تو اس کے لیے وہ ہو گیا، لیکن اگر اس کے لیے وہ مستحق نہیں تھا تو یقیناً جو قائل تھا اس لفظ کا اس کی طرف یہ لفظ لوٹے گا۔ آپ جس فرد کو لعین کہہ رہے ہیں یا لعنت کا خطاب دے رہے ہیں، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو یقیناً میں کہتا ہوں کہ وہ لعنت آپ کی طرف لوٹے گی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی خبر دی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہمیشہ سچی رہی اور رہے گی اور ہوتی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت، والملائکہ، اور اس کے فرشتوں کی لعنت، فرشتے بھی اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اجمعین، سارے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ اس کے بعد ایک چھوٹی سی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ المعراج میں آپ نے بتلایا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسراء اور معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بطور تحفہ ملی اور یہ اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ وہاں آپ نے بیت المعمور دیکھا، بیت المعمور کعبہ کے اوپر سماوات کے اندر اور آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ فرشتے طواف کرنے والے 70,000 فرشتہ ڈیلی طواف کرتا ہے، 70,000 فرشتہ، اور 70,000 فرشتے کو دوبارہ طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اب آپ ہی ان کی تعداد تصور کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے اندر کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں 4 انگشت کی جگہ خالی ہو، جہاں فرشتہ رکوع اور سجود کی حالت میں نہ ہو۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے اور انسانیت کی بدقسمتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہٹے ہوئے ہیں. عبادت کا مفہوم اتنی تنگ کر دیا ہے ہم نے کہ نماز روزہ تو عبادت میں شامل ہے، حصول رزق حلال یہ عبادت میں شامل نہیں ہے. اپنی آنکھ کو گناہ کی نگاہ سے بچانا یہ عبادت میں شامل نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں اس میں کیا ہے، کچھ نہیں ہے، یہ تو ہمارا اپنا ذاتی فعل ہے. نہیں میں کہتا ہوں جو چیز بھی آپ شرعی نقطۂ نگاہ کو سامنے رکھ کے کریں گے اس میں آپ عابد کہلائیں گے، اس میں آپ کو اجر ملے گا، اس پہ آپ کو قیامت کے دن آپ کے میزان کے اندر حسنات کا وجود ہوگا. حضرت انس بن مالک نے یہ بھی کہا تھا او آوا محدثن، یا جس فرد نے کسی بدعت کرنے والے کی معاونت کی ہو، یا اس کو پناہ دی ہو، یا اس کے ساتھ کوئی مساعدت کا ہاتھ بڑھایا ہو، یقین جانے یہ الفاظ اور اس چیز کا حکم انسان اپنی طرف سے کبھی نہیں کہہ سکتا جب تک اس فرد کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہ ہو. حضرت انس بن مالک جب یہ روایت کر رہے ہیں کہ ہاں اس فرد کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جس فرد نے کسی بدعت کرنے والے کو اپنے ہاں ٹھہرایا، اپنے ہاں پناہ دی، اس کے ساتھ معاونت کی، اس کی مساعدت کی، وہ چاہے کسی طور کی مساعدت ہو. یہ سارے کے سارے افعال اس چیز کے اندر شامل ہے کہ وہ بدعت کرنے والا اور بدعت کو یا مبتدع کی مساعدت کرنے والا دونوں ہی ایک جیسے ہیں تقریباً شریعت کے اندر. آخری نقطہ بدعت کے موضوع پہ میں آپ کے سامنے جو پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بدعت کی روک تھام کیسے کی جائے، کیسے کرنی چاہیے یا کیسے ہوتی ہے. بدعت جب اتنی سنگین چیز ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، یا یہ فسق تک پہنچاتی ہے، یا یہ مکروہ افعال کراتی ہے، یا محرم افعال تک لے جاتی ہے، جب اتنی سنگین چیز ہے تو اس کی روک تھام کے لیے شریعت نے کیا کیا ہے؟ ہمیں پیارے بھائی، اس کی روک تھام کے لیے شریعت نے ایک اٹل اصول دیا ہے، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھیلانا. جتنی سنت کو آپ پھیلائیں گے اتنی بدعت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے. جتنی سنت سے جی چرائیں گے، سنت کی طرف نہیں آئیں گے، اتنا ہی آپ بدعت کی طرف زیادہ قریب ہوں گے. مبتدع انسان، آپ یقین سے میں بھی کہتا ہوں اور آپ بھی کہیں گے مبتدع انسان کون ہوتا ہے؟ جو سنت کے نزدیک ہو یا بدعت کے نزدیک ہو. یقیناً وہ سنت سے دور ہوتا ہے اور بدعت کے نزدیک ہوتا ہے. اس لیے ہمارے علماء رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اگر بدعت کی روک تھام کرنی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ، اور ہر کام میں جہاں سنت کا حکم ملا ہے اسے آگے بڑھاؤ. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی آئندہ ہفتے میں اسی سنت کی ذمہ داری اور تبلیغ دین کے اوپر آئندہ ہمارا درس ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ.